اب آپ کو بتائیں کہ ترجمان افغان طالبان کا گمراہ کن بیان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا شدید ردعمل کہا کہ پاکستانی قوم سیاسی و عسکری قیادت میں مکمل امانگی ہے۔ سیکیورٹی پالیسی افغانستان سے متعلق حکمت عملی پر قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام افغان طالبان کی سرپرستی میں جاری بھارتی پراکسیوں کی دہشت گردی سے خوب واقف ہیں۔ افغان طالبان کی غیر نمائندہ حکومت شدید اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ افغان طالبان خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر مسلسل جبر، اظہار رائے، تعلیم، نمائندگی کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ 4 برس گزرنے کے باوجود افغان طالبان عالمی برادری سے کیے وعدے پورے نہ کر سکے۔ جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے۔ عملی اقدامات ہی اعتماد کی بنیاد ہیں۔ پاکستان نے افغان ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ پاکستان کا افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں ہے۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردوں کے حوال کی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد و گمراہ کن قرار دیا گیا۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک اور سازش بے نقاب۔ بھارت کی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے مچھیرے کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہم شروع کر دی ہے۔ The failure of Operation Sindoor and an embarrassing defeat in the 4-day war, the Indian state has resorted to massive misinformation campaigns. And because they could not prove their mettle in the battlefield, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims like destroying the port of Lahore. Their propaganda went to the extent of absurdity. This common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian Intelligence Agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. ایک ملاح جو کہ فشرمین ہے، اس کو سپٹمبر کے مہینے میں انڈین جو کوسٹل گارڈ ہے اس نے گرفتار کیا۔ نہ صرف اسے کہا گیا کہ تم اس بچ سکتے ہو، بلکہ اس کو پیسوں کا بھی لالچ دیا گیا۔ 95,000 روپیز کی جو ٹرانزیکشنز جو چیزیں ہوئیں وہ اس کے بھی ثبوت جو ایجنسیز انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں ان کے پاس ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ادارے جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، چوکنا ہیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں گے۔ شی جن پنگ کے ساتھ ہونے والی ملاقات دونوں ممالک کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ چین کے صدر سے میری ملاقات اہم ملاقاتوں میں سے ایک ہے۔ خدا امریکہ اور چین دونوں کو مزید کامیابیاں دے۔ صدر ٹرمپ کا سوشل پوسٹ میں اظہار خیال، یہ ملاقات امن اور کامیابی کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ امریکی صدر نے نائجیریا کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محکمہ جنگ و نائجیریا میں قتل و غارت روکنے کے لیے تیار رہنے کا کہا۔ امریکہ طاقت کے زور پر اس ملک میں دہشت گردوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اگر نائجیریا حکومت مذہبی قتل و غارت روکنے میں ناکام رہی تو امریکہ امداد بند کر دے گا اور مذہبی آزادی اور شہری حفاظت کو بغیر بین الاقوامی مدد برقرار نہیں رکھی جائے گی۔ غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فضائی حملے کے دوران نوجوان فلسطینی باکسر کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے شہید 3 مزید فلسطینیوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 68,858 ہو گئی۔ 1,70,664 زخمی ہوئے۔ شمالی غزہ میں اسرائیل نے ٹینکوں سے مکانات کی بڑی تعداد میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی بڑی تعداد یاسر عرفات کے خستہ حال ولا میں منتقل۔
ترک وزیر خارجہ کی حماس کے سربراہ سے استنبول میں ملاقات ہوئی۔ خلیل الحیہ اور خاقان فدان کا آئندہ وزیر خارجہ کے اجلاس سے متعلق تبادلہ خیال۔ غزہ مند معاہدے کے ضامن ممالک کی وزیر خارجہ کا اجلاس پیر کو استنبول میں ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دوسرے مرحلے کے دوران امداد کی فراہمی کا بھی جائزہ لیا۔ غزہ میں تاحال 11 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں رہتی ہیں، اسرائیل کا دعویٰ۔ ادھر کینیا میں بارشوں اور سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی، 15 افراد ہلاک، 30 لاپتہ ہیں، متعدد شدید زخمی اور مزید جانی نقصان کا خدشہ ہے۔ سڑکیں اور گھر بہہ گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر، متاثرین میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ کینیا کا مشرقی حصہ سیلاب سے شدید متاثر اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے مندر میں اچانک بھگدڑ مچ گئی۔ واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے، درجنوں زخمی ہو گئے، بعض کی حالت نازک ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مذہبی رسومات کے لیے بڑی تعداد میں لوگ مندر پہنچے تھے۔ ہجوم اتنا بڑھ گیا کہ مقامی انتظامیہ مندر انتظامیہ صورتحال پر قابو نہیں رکھ سکی۔ لوگ ایک دوسرے پر گرتے گئے اور افراتفری پھیل گئی اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد دی گئی۔ حادثے کے بعد مندر کے ارد گرد خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات و حالات معمول پر لانے کا حکم دیا۔ سربیا میں ریلوے اسٹیشن پر ہوئے حادثے کو 1 سال بیت گیا۔ مرنے والوں کی یاد اور حکومت مخالف مظاہرے میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ نودی سات کے عوام نے انصاف اور احتساب کے نعرے بلند کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شہریوں نے پھول اور موم بتیاں رکھ کر متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حادثے کے بعد حکومت مخالف مظاہروں نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومتی بدعنوانی اور غفلت نے یہ سانحہ جنم دیا۔ جب تک انصاف نہیں ملتا، احتجاج جاری رہے گا۔